السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ میرے دوست پر عاشق خبیث جن زادیاں، ایک ایسی کہانی جو آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ میں اور شہریار جگری دوست تھے۔ ہم ساتھ ہی پڑھے اور کھیل کود کر بڑے ہوئے، کیونکہ ہمارا بچپن سے ہی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ میں ایک عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، جبکہ شہریار، جسے میں پیار سے شیری بولتا تھا، بے پناہ حسین تھا۔ خدا نے اسے فرصت میں بنایا تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے دیکھ کر دیکھتے رہ جاتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے۔ شہریار کے والد ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کا گزارا اچھی طرح ہو رہا تھا۔ ان کے والد کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شیری نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ ایک دن شیری میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار میں جم جوائن کر رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ ہی لگ جاؤ، دونوں ساتھ آیا جایا کریں گے۔ میں نے اس سے کہا، یار مجھے اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میری طرف سے معذرت۔ اصل بات یہ تھی کہ ان دنوں میرے گھر کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کسی طرح میں نے اسے ٹال دیا۔ شیری باقاعدگی سے جم جانے لگا تھا، جبکہ میں ٹیوشن پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں فارغ ہو کر ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ باقاعدگی سے جم جانے کی وجہ سے شیری کی باڈی اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، یار شیری تو ہر روز اپنی نظر اتار لیا کر، کہیں خدا نہ خواستہ تجھے میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ اس بات پر وہ زور سے ہنستے ہوئے بولا، یار میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ہم بازار جاتے یا کسی رستے پر جا رہے ہوتے تو لڑکیاں شیری کو مڑ مڑ کر دیکھا کرتی، مگر شیری کوئی رسپانس نہیں دیتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا۔ یہ اس کے والدین کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب شیری کا جم والا کورس مکمل ہو گیا تو شیری نے خود اپنا ذاتی جم سینٹر کھولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی جم نہیں تھا اور شیری کو بھی یہ کورس کافی دور علاقے میں جا کر کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایسے بہت سے لڑکے تھے جو یہ شوق رکھتے تھے۔ کنوینس نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے اپنے شوق کو اپنے دل میں ہی لیے بیٹھے تھے۔ شیری نے جم سینٹر کے ماسٹر سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے شیری کا ہر طرح ساتھ دیا۔ اس طرح شیری نے ماسٹر کی مدد سے اس علاقے میں جم سینٹر کھول لیا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے جم سینٹر نے اتنی ترقی کی کہ دور دراز سے لڑکے آنے لگے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ شیری دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے اور جم سینٹر میں مصروف رہنے کی وجہ سے شیری اب مجھ سے کم ہی مل پاتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ شاید شیری مغرور ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہر معاملے میں دل کھول کر دیا ہے، غرور تو آنا ہی ہے۔ پھر میں اپنے خیالات کو فوراً ہی اپنے ذہن سے جھٹک دیتا کہ میرا دوست شیری ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب میں اپنے خیالات شیری کے سامنے رکھتا تو وہ ہنستا اور کہتا، یار دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی مگر میں بدل نہیں سکتا۔ مجھے کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شیری کئی دنوں سے کچھ بجھا بجھا سا رہنے لگا ہے۔ وہ میری بات کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتا اور کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر میرے پاس سے اٹھ کر جایا کرتا ہے۔ اس کا یہ رویہ مجھے کافی تکلیف دے رہا تھا۔ اس رویے سے دل برداشتہ ہو کر میں نے بھی اس سے ملنا جلنا کم کر دیا، مگر اس کے باوجود میں شیری کو ہر دم یاد رکھتا تھا۔ ایک دن میرے ٹیوشن کے بچوں کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچا شیری سے ملا جائے۔ یہ سوچ کر میں اس کے جم سینٹر روانہ ہو گیا۔ جب پہنچا تو دیکھا شیری خاصا مصروف ہے۔ جب وہ فارغ ہو کر آیا تو ہم نے کافی دیر تک باتیں کی۔ پھر آنے کا کہہ کر میں اپنے گھر آ گیا۔ شیری سے ملنے کے بعد میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ شیری کا رویہ مجھے کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ بچوں کے پیپر ہونے والے تھے، اس لیے میں اس میں مصروف ہو گیا اور شیری کی طرف جانا بالکل ختم ہو گیا، اور نہ وہ خود مجھ سے ملنے آیا۔ ایک دن میں بچوں کو ٹیوشن دے کر فارغ ہوا تو شیری کا چھوٹا بھائی فیضی مجھے بلانے آ گیا کہ اس کی والدہ نے بلایا تھا۔ میں اپنی امی کو بتا کر اس کے گھر چلا گیا۔ شیری کی امی نے سلام کیا، جواب کے ساتھ ہی میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ پھر اس کے والدین مجھے الگ کمرے میں لے آئے، مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کے ابو بولے، بیٹا تم میرے لیے شیری جیسے ہو،
میں نے کبھی تمہیں غیر نہیں سمجھا اور یقیناً تم بھی خود کو اس گھر کا فرد ہی سمجھتے ہوگے۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا مجھے بالکل سچ سچ بتانا۔ ہم شیری کی طرف سے بہت پریشان ہیں۔ اس کی دن بدن گرتی صحت اور گھر والوں سے کترانا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ ہمیں تو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے۔ تم شیری کے قریبی دوست ہو، تم بتاؤ کہیں کسی لڑکی وڑکی کا کوئی چکر تو نہیں ہے؟ کیا شیری کوئی ڈرگس وغیرہ تو نہیں لیتا؟ اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو کون ہے وہ لڑکی؟ تم جانتے تو ہوگے نا؟ یا پھر اگر کوئی دوسری بات ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ ان دونوں کی پریشانی دیکھ کر حقیقت میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میرا شیری پہلے ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتا تھا، پھر اب پتہ نہیں کیوں اتنا بدل گیا ہے۔ یقین کرو بیٹا، اگر کسی لڑکی کا چکر ہے تو میں اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اسے قبول کر لوں گی، اس کا بیک گراؤنڈ اور نہ ہی خاندان دیکھوں گی، مگر وہ مجھے بتائے تو صحیح۔ اگر کوئی بات ہے تو اپنے والد صاحب سے کہے۔ شیری میں تو ان کی جان ہے، وہ کیسے اس کی بات رد کر دیں گے؟ شیری کی امی بڑے ہی دکھ سے بول رہی تھی۔ میں تو خود اس بارے میں کچھ نہیں جانتا آنٹی، شیری کا رویہ تو میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ دن بدن ترقی کرتے جم سینٹر کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے، اسی لیے وہ مجھے کسی کھاتے میں نہیں لاتا، مگر گھر میں بھی اس کا یہی رویہ ہے تو یقیناً کوئی بات ضرور ہے۔ شیری اس وقت کہاں ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں شیری کی امی نے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ میں ان سے اجازت لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں شیری کے کمرے میں آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹا خاموش چھت کو گور رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، یار کیا حال بنا رکھا ہے تو نے اپنا؟ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس میں اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ اس سے اٹھا بھی نہ گیا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ یہ وہ شیری تو نہ تھا جس کی خوبصورتی پر لوگ فدا تھے، اب وہ ایک عجیب سی بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد 2-3 دن بہت مصروف گزرے۔ میں شیری سے پھر ملنا چاہتا تھا مگر ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اس روز چھٹی کا دن تھا۔ میں گھر پر ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا کہ اتنے میں شیری کا چھوٹا بھائی پھر مجھ سے ملنے آ گیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو امی نے بلایا ہے، اگر آپ فارغ ہیں تو ابھی میرے ساتھ چلیں۔ اس لیے شیری کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جانے سے پہلے میں اپنی امی کو بتا کر آ گیا۔ اس کی والدہ مجھے اندر لے گئیں۔ پھر شیری کی موجود حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا نہ جانے میرے شیری کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اب تو وہ بالکل بستر کا ہو کر رہ گیا ہے۔ ڈاکٹروں کو تو دکھایا ہے مگر اس کا مرض کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتا۔ بیٹا تم ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھو، شیری کی والدہ مجھ سے التجا کر رہی تھی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ یہ کہہ کر میں شیری کے کمرے میں آیا اور اسے دیکھ کر مجھے ایک دھچکا سا لگا۔ شیری کی بہت بری حالت تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ اس کے تو رونے سے میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں فوراً اس کے قریب پہنچا، حوصلہ کرو اور مجھے بتاؤ یار آخر یہ سب کیا ہے؟ میں تو خود ایسی زندگی سے پریشان آ چکا ہوں، بجائے اس کے کہ میرے والدین کا سہارا بنوں، الٹا ان پر بوجھ بن گیا ہوں۔ میرا ہر کام اب بیڈ پر ہوتا ہے۔ میں تو بس یہی دعا مانگتا ہوں کہ جلد سے جلد مجھے موت آ جائے تاکہ اس اذیت بھری زندگی سے مجھے نجات ملے۔ مایوسی کی باتیں مت کر، تو میرا ہمت والا دوست ہے، تیرے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ شیری نے پوچھا۔ تو وہ کر جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں۔ تو بتاتا کیوں نہیں؟ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تیری خاموشی، الجھا انداز، کچھ تو ہے جو تو ہم سب سے چھپا رہا ہے۔ دل کی بات کہہ لینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے شیئر کر، کیا پتہ اس میں تیری بھلائی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے محبت سے اس کا کاندھا تھپ تھپایا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شیری بہت دھیمے لہجے میں بولا، یار وعدہ کر تو کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، تبھی میں تجھے وہ کچھ بتاؤں گا جو میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔
وعدے کو چھوڑ یار، تجھے اپنے دوست پر اعتبار نہیں ہے؟ اعتبار تو ہے، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں بتانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ جان لینے کے بعد کوئی میرے بارے میں غلط رائے قائم کرے۔ میرا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یار اب بتا بھی دے، تو پہلیاں کیوں بجھوا رہا ہے؟ شیری کچھ دیر چھت کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم جانتے ہو میرے جم کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ میرے جم سینٹر میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک دن میں جم میں لڑکوں کو ورزش کروا رہا تھا کہ میرے جم سینٹر میں 2 لمبے قد کے عورتیں داخل ہوئیں۔ وہ چلتے ہوئے سیدھے میرے پاس آ کر رکیں۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو شیری؟ میں اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ عورتیں ہرگز میرے خاندان یا محلے کی نہیں تھیں اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتی تھیں؟ میں حیرت کی تصویر بنا انہیں دیکھتا رہا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو آپ کو میرے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ یہ جگہ عورتوں کے لیے غیر مناسب ہے۔ ان میں ایک عورت بولی، چھوڑو جان پہچان کو، ہم تمہیں جانتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اور ہاں، آج رات ہم تمہارے گھر آئیں گی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتیں واپس چلی گئیں۔ میں انہیں واپس جاتا دیکھتا رہا اور سوچتا رہا یہ کون عورتیں تھیں اور مجھے کیسے جانتی تھیں اور مجھ سے ان کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے ان کا خیال اپنے ذہن سے یہ سوچ کر جھٹک دیا کہ گھر آئیں گی تو ان سے تفصیل پوچھوں گا۔ جب میں جم سے گھر گیا تو ان دونوں عورتوں کا خیال میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ میرا روز کا معمول تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چہل قدمی کرتا اور ٹی وی دیکھتا تھا۔ جم سے آنے کے بعد مجھے کافی تھکن ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں جلد ہی سو جایا کرتا تھا۔ اس رات بھی میں گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ نہ جانے کس احساس سے کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دیکھا وہ دونوں عورتیں میرے دائیں بائیں کھڑی تھیں۔ اس وقت ان کے چہرے نقاب سے آزاد تھے۔ ان کے چہرے کے خد و خال عجیب ڈراؤنے سے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، پھر یہ کمرے میں کیسے داخل ہو گئیں۔ جب میں نے اس بات کا اظہار ان سے کیا تو ان میں سے ایک عورت بولی، ہم کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تم سے ملنے کو ہم نے کہا تھا نا، تو دیکھو ہم آ گئیں، آؤ اب دیر مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ عورت میری طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، اس نے نازیبا حرکت میرے ساتھ کرنا شروع کر دی، جس کا بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس عورت کے بعد دوسری عورت نے بھی میرے ساتھ وہی حرکتیں کیں، اور کافی دیر تک شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد وہ دونوں عورتیں یہ کہہ کر غائب ہو گئیں کہ کل پھر ہم آئیں گی، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں رہا۔ میرا سارا جسم لرز اور دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذانوں کی آواز سن کر میں ہمت کر کے اٹھا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اللہ سے اپنے ناگزدہ گناہ کی معافی مانگی۔ نماز ادا کر کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ ایسی لگی کہ دن چڑھنے تک میں سوتا رہا۔ امی کے جگانے پر میری آنکھ کھلی۔ میں جلدی سے اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کیا۔ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گیا تو کل کا منظر میری نظروں میں گھوم گیا، جسے یاد کر کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے دل کو پھر سے تسلی دی کہ پریشان ہونے کے بجائے مجھے ان کو ان کے ارادوں سے باز رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سے پہر وہ دونوں عورتیں پھر نمودار ہوئیں، اور سوئی ہوئی حالت میں ہی انہوں نے میرے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ان کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہا تھا۔ نہ جانے کیسی فولادی قسم کی عورتیں تھیں، مرد ہونے کے باوجود ان پر قابو نہیں پا سکا۔ پھر اچانک وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں تو ایسا زوردار انسان تھا کہ عام آدمی مجھ سے الجھنے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔
پھر میں ان عورتوں سے کیوں پسپا ہو گیا تھا؟ پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ وہ دونوں عورتیں بے دھڑک میرے کمرے میں آتی، رات بھر گناؤنا کھیل کھیل کر غائب ہو جاتی۔ میں چاہ کر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور عورتیں تھیں، جبکہ میری تمام قوتیں نہ جانے کہاں چلی جاتی تھیں کہ میں ان کے آگے بالکل بے بس ہو کر رہ جاتا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ مارے شرم کے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے چپ سادھ لی کہ کون یقین کرے گا میری ان باتوں کا۔ الٹا سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے غلط قرار دیں گے۔ اس لیے میں نے چپ ہی رہنا بہتر سمجھا۔ پہلے تو میں لڑکھڑا کر چل لیا کرتا تھا، اب تو مجھ سے چلنا تو دور کی بات، بستر سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ یہ ان بدبخت گندی عورتوں کی کرنی کا نتیجہ ہے۔ میرا ہر کام والدین ہی کرتے ہیں۔ کتنے شرم اور افسوس کا مقام ہے میں ان پر بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ایسی زندگی سے موت ہی آ جائے۔ یہ کہہ کر شیری بری طرح رونے لگا۔ شیری کو روتا دیکھ کر میرا دل دکھ کی شدت سے کھٹکنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یار مایوسی کی باتیں نہیں کیا کرتے، اللہ سے خیر کی دعا کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے۔ اب میں چلتا ہوں، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ شیری کو ہر قیمت میں ان خبیث گندی عورتوں کے جنگل سے نکالوں گا۔ شیری نے مجھے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، ان باتوں کا ذکر اور کسی سے نہ کرنا۔ تم میرے دوست ہو، اس لیے تمہیں شریک راز کیا ہے، ورنہ میں کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی سے نظریں نہ ملا پاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شیری لاکھ منع کرے، میں یہ بات اس کے والدین کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس کو نظر انداز کیا جائے۔ میں شیری کے والدین کے پاس پہنچا اور پوری بات انہیں بتا دی، اور پھر ان سے کہا، انکل دیر نہ کریں، شیری کو کسی اچھے عالم کو دکھائیں، کہیں خدا نہ خواستہ شیری کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تمام باتوں کو سن کر انکل بولے، اگر شیری مجھ پر اعتماد کر کے یہ باتیں مجھے بتا دیتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ انکل وہ تو اب بھی اس بات کو راز رکھنا چاہتا ہے، مگر میں ایسی بیوقوفی ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ حالانکہ اس تمام قصے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ شرمندگی سے نظریں نہیں ملا رہا۔ بیٹا میں اپنے بیٹے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتا تو میں بات آگے بڑھنے ہی نہ دیتا۔ بہرحال آج ہی میں سید شاہ صاحب سے ملتا ہوں، اس سلسلے میں وہی مدد کر سکتے ہیں۔ انکل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سید شاہ صاحب ہمارے علاقے کے دم درود کے ماہر جانے جاتے تھے، ان کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے، ان کی دعا میں بہت اثر تھا۔ وہ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر شیری کے گھر آ گیا، پھر اس کے والد کے ہمراہ سید شاہ صاحب کی طرف روانگی ہوئی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ہماری باری آ گئی۔ شیری کے والد نے شیری کے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ سید شاہ صاحب کو بتایا، جسے سن کر شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد بولے، مسئلہ گمبھیر معلوم ہوتا ہے، آپ کل بچے کو لے کر آئیں، اسے دیکھنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن ہم شیری کو لے کر سید شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ شیری کو لے کر ہم وہاں کس طرح پہنچے یہ ایک الگ داستان ہے۔ شیری کو دیکھنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا، اس بچے پر جن زادیاں عاشق ہو گئی ہیں، وہ بھی شیطان کی پیروکار جن زادیاں، ان سے بچنا نہایت مشکل ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک جگہ بتا رہا ہوں، پیر غواری شاہ بخاری کے درگاہ پر موجود شاہ جی کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچے کو ان خبیث جن زادیوں سے نجات مل جائے گی۔ البتہ یہ دم کیا ہوا پانی دے رہا ہوں، اسے مسلسل پلائیں، ساتھ ہی یہ عمل کرتے جائیں۔ انہوں نے ایک عمل کرنے کے لیے دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی، کسی بھی صورت میں دیر نہ کریں وہاں جانے کے لیے، اور نہ ہی عمل کو روکیں، ورنہ وہ جن زادیاں ایسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس عمل کی وجہ سے وہ اس کے پاس تو نہ آ سکیں گی، مگر آپ اسے لے کر کل ہی روانہ ہو جائیں۔ سید شاہ صاحب کے دیے ہوئے پانی اور عمل کی وجہ سے شیری کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ دوسرے دن ہم پیر غواری شاہ بخاری کی درگاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ڈھیرکی سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مرد عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے قد عام انسانوں سے زیادہ تھے اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کے چہرے پر آنکھیں اور ناک نمایاں تھے۔ ناک اتنی بڑی تھی کہ کوئی بھی اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جہاں حیرت ہی حیرت تھی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، اس لیے درگاہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہم درگاہ کے اندر داخل ہوئے تو سامنے دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ہم ان دریوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں آ کر شیری بہت ہی بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس کا ہاتھ پیر نہ تھامے ہوئے ہوتے تو شاید وہ درگاہ سے اٹھ کر بھاگ جاتا۔ ہمارے وہاں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد درگاہ میں ایک مرد داخل ہوا اور ہمیں کہنے لگا ہم آرام سے بیٹھیں، شاہ جی ابھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد وہاں ایک عورت ہاتھ میں ایک بڑی بالٹی اور پیالہ لیے حاضر ہوئی۔ اس بالٹی میں پانی تھا۔ اس نے پانی پیالے میں انڈیلا اور باری باری ہم سب کو پانی پینے کے لیے دیا۔ ہم سب نے وہ پانی خاموشی سے پی لیا۔ ہمارے پانی پینے کے بعد وہ عورت بالٹی اور پیالہ واپس لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک رعبدار شخصیت داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ شاہ جی ہیں۔ پھر انہوں نے ہم سے اپنے آنے کا مقصد پوچھا۔ شیری کے والد نے مختصر سا تمام قصہ سنایا۔ پھر تمام باتیں سننے کے بعد انہوں نے شیری کے والد سے کہا کہ سب سے پہلے تو اس لڑکے کے گلے اور بازو سے بندھے تمام تعویذ نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ انہوں نے کونے میں رکھے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے کہنے پر شیری کے گلے اور بازو کے تمام تعویذ نکال کر کونے میں رکھے ہوئے ڈبے میں ڈال دیے گئے، جس سے شیری کی بے چینی میں اب فرق آیا۔ پھر شاہ جی نے شیری پر دم کیا۔ ان کے دم کرنے سے شیری بالکل پرسکون ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جو ہم سب کو پانی پلا کر گئی تھی پھر آئی۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے پہلے دسترخوان بچھایا، پھر اس پر کھانا چن دیا، پھر وہ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شاہ جی نے ہمیں کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے ہاں مہمان نوازی کا رواج ہے، دیر نہ کریں آ جائیں۔ ہم کھانے کے دسترخوان کے قریب آ گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو شاہ صاحب نے ایک دم کی ہوئی پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا کہ اس پانی کو بلا ناغہ اس بچے کو پلانا ہے۔ اگر پانی ختم ہونے لگے تو اس میں دوسرا پانی ڈال لیں۔ اس طرح اگلے منگل تک اس پانی کو پلانا ہے۔ اگلے منگل کے بعد جب آپ آئیں تو بوتل کو اپنے ہمراہ لانا نہ بھولیں۔ ہم نے شاہ جی کا شکریہ ادا کیا، سلام کر کے درگاہ سے باہر آ گئے۔ گاڑی میں سوار ہو کر گھر کا راستہ لیا۔ اگلے منگل کو پھر ہم غواری شاہ کے درگاہ پر پہنچے۔ گزشتہ منگل سے اب تک شیری کی حالت میں کافی فرق آیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر سے خود بیٹھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس بار بھی جب ہم درگاہ پہنچے تو حسب روایت شاہ جی نے ہمیں کھانا کھانے کو کہا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو عورت آئی، دسترخوان سمیٹ کر چلی گئی۔ شاہ جی نے شیری پر دم کیا اور اسی بوتل میں دوسرا پانی دم کر کے دیا۔ پھر کہنے لگے کہ 7 منگل تک آنا ہے، انشاءاللہ آپ کا بیٹا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو دوسرا پانی ڈال لیا جائے۔ پھر ہم لوگ نے اجازت چاہی اور گاڑی کے ذریعے گھر آ گئے۔ علاج کے دوران ایک بار بھی وہ خبیث گندی جن زادیاں شیری کے پاس پھر نہ آ سکیں، جس کی وجہ سے شیری تیزی سے بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایک وقت آ گیا کہ شیری اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور یہ سب اللہ کی کرم کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم باقاعدگی سے ہر منگل درگاہ میں جاتے۔ ہر بار وہی عورت سب سے پہلے پانی لاتی، پھر کچھ دیر بعد کھانا پروستی۔ اس عورت نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی سے مخاطب ہوئی تھی۔ بہرحال ہمیں ان سے کیا لینا دینا تھا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمارے کام آ رہی تھی۔ بالآخر 7واں منگل بھی آ پہنچا۔ شیری بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہم شیری کو لے کر درگاہ پہنچے۔ حسب معمول پہلے ہمارا پانی اور پھر کھانے سے توازہ کی گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ جی کی آمد ہوئی۔ انہوں نے شیری پر دم کیا، پھر دم کی ہوئی پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب دونوں خبیث شیطانی جن زادیاں کبھی اسے تنگ نہیں کریں گی، لیکن اب آپ کو ایک کام کرنا ہوگا
کہ یہ لڑکا جو جم سینٹر چلاتا ہے وہ جم سینٹر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوال اٹھیں گے کہ شیری کی طبیعت کا اس جم سینٹر سے کیا تعلق ہے۔ میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جم سینٹر سے پہلے وہاں جو گھر تھا وہ جنات کے قبضے میں تھا۔ حالانکہ آپ لوگوں نے اجازت سے اس جم سینٹر کی تعمیر کروائی تھی، مگر جو وہ جنات تھے اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہرحال جو ہوا اس قصے کو چھوڑیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا خبیثوں کے جنگل سے آزاد ہو چکا ہے۔ اب یہ لڑکا اس جم سینٹر کی طرف کبھی بھی بھول کر رخ نہ کرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ہم نے ان سے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگے آپ کے بیٹے کو مزید علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب آپ نے یہاں نہیں آنا۔ بہت کوئی ضروری کام ہوا تو آیا جا سکتا ہے، ورنہ یہاں کا دربار کا رخ نہ کرنا۔ ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کوئی بھی کیوں کا سوال نہ کر سکا۔ ہاں میں سر ہلا کر ہم سب وہاں سے گھر آ گئے۔ اب شیری بالکل ٹھیک ہے، اس نے اپنے تمام شوق چھوڑ دیے ہیں۔ اس کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی اور نہ ہی وہ پہلے جیسا حسین رہا ہے۔ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا یہ کبھی خوبصورت بھی رہا ہوگا، لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہوگا۔ دوسری طرف شیری اپنے ماضی کو دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا، جبکہ مجھے اس کا ماضی بھی یاد ہے، اور وہ عجیب اور غریب گاؤں بھی، جہاں چاہنے کے باوجود بھی ہم میں سے کسی نے وہاں کا رخ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہانی سچ نہ لگے، لیکن یہ بالکل ناقابل یقین سچی کہانی ہے۔